کے لیے ہیں، جس نے مخلوق میں سے جسے چاہا اس کو منتخب کر لیا اور اسے کینے، حسد اور خبیث چیزوں سے پاک رکھا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہم پر اپنی بڑی بڑی نعمتوں اور عظیم لطف و کرم کی برکھا برسائی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کے ذریعے بتوں کی عبادت کو ختم کر دیا اور کفر کے نشانت کو مٹا دیا۔ دائمی اور ہمیشہ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کا تقوی ہی سب سے بہترین کمائی ہے اور اس کی اطاعت سب سے اعلیٰ و عرفہ چیز ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ ان اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ مسلمانوں، برے خصائل سے پاک صاف رہنا اور بلند اخلاق سے متصف ہونا باکمال افراد کا خاصہ ہے، اور حسد کی بیماری بری اور مہلک عادتوں میں سے ایک ہے۔ حسد غم کی سواری، اضطراب و پریشانی کا سبب، شر و برائی اور گمراہ اور کمینگی کی علامت ہے۔ حسد یہ ہے کہ انسان اپنے کسی بھائی کی کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ وہ نعمت اس سے چھین کر مجھے مل جائے۔ حسد کرنے والا اپنے کردار و گفتار سے پہچانا جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان کا کردار اس کی گفتار سے بھی زیادہ واضح ہوتا ہے۔ حسد کرنے والے کی 3 نشانیاں ہیں: جب سامنے ہوتا ہے تو چاپلوسی کرتا ہے، اوجل ہوتا ہے تو غیبت کرتا ہے، اور مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا نعمتوں کے زائل اور منتقل ہونے پر خوشی و مسرت محسوس کرتا ہے، وہ قضاء و قدر پر راضی نہیں ہوتا اور عطا و بخشش پر قناعت بھی نہیں کرتا۔ جب وہ علم میں یا اخلاق میں یا شکل و صورت میں یا مال و دولت میں یا کسی بھی امتیازی خصلت میں کسی کو اپنے سے اعلیٰ عرفہ دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی مشیت پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی تقسیم پر اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرتا ہے، نہ اللہ کے فیصلے کو مبنی بالعدل سمجھتا ہے اور نہ ہی لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کا مستحق سمجھتا ہے۔ اس طرح سے وہ اللہ کی نعمتوں کو ناپسند کرتا ہے اور اس کی حکمتوں سے غافل رہتا ہے۔ اللہ نے جسے نعمتوں سے نوازا ہے اس پر ظلم و زیادتی کی کوشش کرتا ہے، اور جس پر اللہ نے احسانات کیے ہیں اس کے ساتھ مکر و فریب اور دھوکہ دہی کی کوشش کرتا ہے۔ خبردار، میرے حاسد سے کہہ دو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم نے کس کی بے ادبی کی ہے۔ تم نے اللہ کے افعال پر اعتراض کرتے ہوئے اس کے ساتھ بے ادبی کی، کیونکہ اللہ نے مجھے جو عطا کیا اس سے تم خوش نہیں ہوئے۔ اس کے نتیجے میں میری طرف سے اللہ نے تمہیں یہ بدلہ دیا کہ اس نے مجھ پر اور زیادہ نوازش کی اور تمہارے اوپر طلب نعمت کے راستے بند کر دیے۔ امام اصمعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے ایک دیہاتی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حاسد سے بڑھ کر مظلوم نما کوئی ظالم نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ حزن و ملال اور دائمی شقاوت و بدبختی کا شکار رہتا ہے، اس کی عقل حیران رہتی ہے اور نہ ختم ہونے والی حسرت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے کہا، حسد کیے جانے والے شخص تک کوئی تکلیف و زن پہنچنے سے پہلے ہی حسد کرنے والے کو 5 سزائیں مل جاتی ہیں۔ پہلی سزا لامتناہی رنج و غم، دوسری سزا اجر و ثواب سے خالی مصیبت، تیسری سزا رسوا کن مصیبت رسوا کن مذمت، چوتھی سزا رب کی ناراضگی، 5ویں سزا اللہ کے لیے اس کے لیے توفیق الہی کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کسی نعمت پر کبھی حسد نہ کرو، تمہارے حسد و عار کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہیں حاسد کہا جائے۔ حسد کے نقصانات میں سے یہ ہے، اس سے عمر کم ہو جاتی ہے اور فکر و خیالات پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ ابن معتز کا قول ہے، حسد جسمانی بیماری ہے، اور اسمعی کا قول ہے، میں نے دیہات میں ایک عمر رسیدہ شخص کو دیکھا جس کی بھویں اس کی آنکھوں پر لٹک رہی تھی، اس کی عمر 120 سال تھی، پھر بھی وہ اچھا خاصا تھا۔ میں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، میں نے حسد کو چھوڑ دیا اس لیے میرا جسم سلامت ہے۔ مسلمانوں، جس کی روح پاکیزہ اور بلند ہے وہ کسی صاحب نعمت کے تئیں اپنے دل میں کوئی حسد اور غیظ و غضب نہیں رکھتا۔ اثار و مواسات کے پیکر مدینہ کے انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھو، جو قبائل عرب میں سے پڑوسیوں کی سب سے زیادہ عزت کرنے والے تھے اور جن کے گھروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکن و جائے پناہ بنایا تھا۔ ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو جو شرف و منزلت اور مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اس کے تئیں انصار اپنے دلوں میں حسد اور تنگی نہیں رکھتے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے حسد کرنے والوں کو ڈانٹ پلائی ہے، ان کے اس کرتوت کی مذمت کی ہے اور اس کی قباحت کو واضح کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا یہ لوگوں میں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا کیا ہے۔
اس آیت میں لفظ ام منقطع ہے، جس کا معنی یہ ہے بلکہ یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے خزانوں میں سے سخاوت و فیاضی کی ہے۔ حسد بڑے بڑے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا لیتا ہے، حسرتوں کا سلسلہ دراز کر دیتا ہے اور راحتیں چھین لیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ صد افسوس ہے اس پر جس نے اپنے دل میں حسد کی آگ بھڑکائی اور اپنے نیک اعمال کو اس کا ایندھن بنایا۔ حسرت ہے اس شخص پر جسے شیطان نے اس طرح گرفتار کر لیا اور غفلت نے ایسا مدہوش کر دیا کہ اس نے اپنے دین، اپنی نیکیوں کو برباد کر ڈالا اور اللہ کے ہاں فقیر، حقیر، مفلس اور غضب الہی کا مستحق بن کر حاضر ہوا۔ اور شیطان تو اپنے پیروکاروں اور دوستوں سے یہی چاہتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم پر فارس اور روم کے خزانے کھول دیے جائیں گے تو تم کس طرح کے قوم ہو جاؤ گے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم وہی کہیں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کے برعکس ہوگے یا اسی طرح ہوگے؟ تم لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، پھر ایک دوسرے سے حسد کرو گے، پھر ایک دوسرے سے منہ پھیرو گے، پھر ایک دوسرے سے بغض رکھو گے، یا ایسا ہی کچھ فرمایا، پھر مسکین مہاجرین کے پاس جاؤ گے، پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں کی گردنوں پر مسلط کر دو گے۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ کشادگی، ناز و نعمت اور عیش و آرام والی زندگی آپس میں مقابلہ آرائی، بغض و حسد، دشمنی اور ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لیے تگ و دو کرنے کا سبب بن چکی ہے۔ اگرچہ اس کے لیے معصوم لوگوں کو قتل کرنا پڑے اور بے گناہوں کی خون ریزی کرنا پڑے۔ زمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب تک لوگ خیر و بلائی میں رہیں گے جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرنے لگیں گے۔ اسے امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کوئی شخص اس وقت تک اہل علم میں شمار نہیں ہوتا جب تک وہ علم میں اپنے سے فوقیت رکھنے والوں سے حسد کرنا، اپنے سے کم درجہ افراد کو حقیر جاننا اور اپنے علم سے مال و دولت طلب کرنا چھوڑ نہیں دیتا۔ امام حاتم الاصم کہتے ہیں، میں نے دیکھا لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں تو میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ غور کیا، ان کی روزی تو ہم نے ان کے درمیان دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے اور ہم نے بعض کے بعض پر درجہ بلند کیے تاکہ ایک دوسرے کو محکوم بنا کے رکھے، اور آپ کے رب کی رحمت سے اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا۔ مسلمانوں، جو اپنی نگاہ کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے تو گویا اپنی موت کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے، اور جو ہر چمکدار چیز کی لالچ کرتا ہے وہ حسرت و ندامت میں جیتا ہے، اور جو ایسی باطل خواہشات کی تمنا کرتا ہے جو حسد اور ناحق ظلم و زیادتی کا سبب بنتی ہیں وہ خسارے میں ہوتا ہے، اور جو حاسدین کی زبان بولتے ہوئے کہتا ہے کاش کہ فلاں کا مال میرا ہوتا، کاش کہ میرے پاس فلاں کا عہدہ ہوتا، کاش کہ فلاں کی بیوی میری ہوتی، تو ایسے شخص نے در حقیقت اپنا دماغ کھو دیا ہے۔ اس کا یہ قول و فعل کبھی اور برا ہے، وہ اپنی حماقت اور خفت عقل کا اسیر بن چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تم فلاں اور فلاں کے مال کی تمنا کرتے ہو، تمہیں کیا معلوم، ہو سکتا ہے وہ مال ہی اس کی بربادی کا سبب ہو۔ مسلمانوں، فضل و کمال والوں سے جلنے، حسد کرنے اور ان کو اذیت پہنچانے کی تاریخ بڑی پرانی ہے، اور جس قدر یہ آدمی مقام و مرتبہ میں بڑا ہوتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اس کے حاسدین اسی قدر زیادہ ہوتے ہیں، اور انسان کی فضیلت جتنی زیادہ کمال کو پہنچتی ہے اسی قدر حاسدین کا حسد بھی بڑھ جاتا ہے۔ حاسدین کی نظر بد اسی پر پڑتی ہے، کم عقل اور دیوالیہ لوگوں کی نگاہیں اسی پر ٹکتی ہیں، اور موقع کی تلاش میں رہنے والوں کے تیر اسی پر برستے ہیں۔ آدمی سے اس کی خوبیوں کی بنا پر ہی حسد کیا جاتا ہے، چاہے علم و ذہانت کی خوبی ہو یا قوت اور جود و سخا کی خوبی ہو۔ یقیناً آپ شریف و سردار لوگوں کو ہی حسد کا ٹارگٹ پائیں گے، اور کمینے اور کم ظرف لوگوں کا دشمن کبھی نہیں دیکھیں گے۔ جس کا ستارہ چمکتا ہے، نصیبہ بلند ہوتا ہے اور نام مشہور ہوتا ہے، اسی کے خلاف حاسدین کا جتھا جمع ہوتا ہے اور دشمن اسی کے خلاف متفق ہوتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ مقام اور شہرت کی بلندی کینہ و عناد اور بغض و حسد کو بھڑکانے کا باعث ہوتی ہے۔ کمینوں کے حسد نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ صاحب فضل سے کوتا اور کم تر لوگ ہی حسد کرتے ہیں، اور اگر
मकाम व मर्तबा और सदारत की मोहब्बत, हुक्मरानी की चाहत, मालो दौलत की लालच व तमा और मनसब व ओहदे और हुकूमत की हिर्स ना होती तो कोई शख्स अपने भाई से उसके समेटे हुए अजीम फवायद व मकासद के बारे हसद न करता, और ना जालिम लोग किसी शख्स से अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों के छिन जाने की तमा करते, और ना ही वो बाहम मिलकर उसकी कदर मंजिलत को खत्म करने के दरपे होते, और ना उसे मगलूब करने के लिए एक दूसरे की मुसलसल मुआवनत करते। जो शख्स लोगों के दरमियान रहता है वो चुगलखोर और हसद करने वालों की तकलीफ से बच नहीं पाता। जब आप लोगों को देखें उनके अंदर सोखनों वाली बीमारी, सोतनों वाली बीमारी शरायत कर चुकी है, उनकी सफों में लोगों के खून चूसने वाले आ घुसे हैं, और उनके अंदर खुद गर्जी का मर्ज फैल चुका है, और उनके अंदर मौका परस्ती, एक दूसरे की तजलील व तहकीर, आंखों के इशारों से इस्तेहजा और नफरतें जन्म ले चुकी हैं। वो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बैठते बल्कि एक दूसरे से हसद करते हैं, बाहम उनसे उल्फत से पेश नहीं आते बल्कि सख्ती और शिद्दत का मामला इख्तियार करते हैं, एक दूसरे की सोहबत इख्तियार नहीं करते बल्कि एक दूसरे से मुंह फेरते हैं, और एक दूसरे का तामुन नहीं करते तो जान ले वो मकर फरेब वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, लोगों का ये खुली आंखों से मुशाहदा है, जो मकर व फरेब वाली जिंदगी गुजारता है वो फक्र व फाका वाली हालत में मरता है। अरब और अहले अरब कहते हैं, जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद ही उसमें ऊंधे मुंह जा गिरता है। मुसलमानों, कोई भी जिस्म हसद से खाली नहीं होता, लेकिन इज्जतदार शख्स उसे छुपा लेता है जबकि कमीना शख्स उसे जाहिर कर देता है। और जो शख्स अपने अंदर हसद की बू महसूस करे और उसे छुपा ले और उसकी बिना पर मुतल्लिका शख्स को कोई अजियत या किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचाए, ना अपने दिल से, ना जुबान से, ना हाथ से, ये हसद उसे सरकशी और जुल्म ज्यादती की तरफ भी ना ले जाए और वो अपने भाई के साथ उसी तरह पेश आए जिस तरह अल्लाह ताला को पसंद है, तो ऐसा शख्स काबिल मुलामत भी नहीं है और ना ही काबिल मुसम्मत है। हसन बसरी रहमहुल्लाह से पूछा गया, ए अबू सईद, क्या मोमिन भी हसद कर सकता है? फरमाने लगे, आप याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को भूल गए जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद किया था? लेकिन अपने सीने में हसद को छुपा लीजिए, ये उस वक्त तक आपको नुकसान नहीं देगा जब तक आपकी जुबान या हाथ से इसका इजहार न हो जाए। मुसलमानों, हसद करने वाला शख्स लायानी और बेफायदा कामों में मशगूल होकर मुफीद अशिया और जरूरी कामों को ज़ाया कर बैठता है। वो काफी वाफी पर कनात नहीं करता और ना ही दुनिया में कोई चीज उसे काफी हो सकती है। जो शख्स अपने सीने को हसद, बुग़्ज़, दुश्मनी और अदावत से भर लेता है तो फिर उसका टारगेट मुतल्लिका शख्स की इज्जत को पमाल करना ही बन जाता है। जब उसके सामने मुतल्लिका शख्स की कोई शान व फजीलत या उसके अच्छे किरदार या अच्छे कारनामों का तज़किरा किया जाता है तो तानो तशनी करते हुए बोलने लगता है, क्या वो ऐसा ऐसा नहीं कहता, क्या वो ऐसा ऐसा नहीं करता, उसकी खामियों को शुमार करने लगता है, उसके अयूब को आम करने लगता है, उसके फजाइल और मनाकब और अच्छे कामों को छुपाता है, अगरचे उसके अयूब और उसके मनाकब के समंदर के अंदर ही क्यों ना छुपे हों। यही हसद करने वाले की आदत और वतीरा है। वो अपने हम असर साथियों में से मारूफ शख्सियात को बरमला सब व शतम करता है, उसकी जुबान की हिद्दत से कोई भी बच नहीं पाता, वो कभी अपनी हरकत से बाज भी नहीं आता। अमदन आपकी तरफ उठने वाली शैतानी नजर से, हासिदीन के शर से रब्बुल आलमीन ही आपके लिए काफी है। अल्लाह ताला का फरमान है, तू कह दे मैं मखलूक के रब की पनाह पकड़ता हूं उस चीज के शर से जो उसने पैदा की और अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए, और घिरों में फूंकने वालियों के शर से, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। जो आपने सुना इसी पर मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूं और मैं अल्लाह ताला से बख्शिश का तलबगार हूं, और आप भी अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करें। यकीनन वो इनाबत और रुजू करने वालों को बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो नेमतें अता करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और उसी की तारीफ करनी चाहिए। बहुत ज्यादा दुरूद व सलाम नाज़िल हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल और तमाम सहाबा इकराम पर। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है, और तुम हरगिज ना मरो मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत है कि जिस रब ने हम पर बारिश नाजिल फरमाई। मुसलमानों, जब हासिदीन के जहरीले बिच्छू रेंगना शुरू कर दें और उनके अजदहे अपनी कमीन गाहों में घात लगाकर बैठ जाएं,
تو ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو اور ان کے مکر و فریب سے اللہ کی حمایت طلب کرو. ان کی خیانت اور دھوکے سے بچنے کے لیے ذکر و اذکار کو لازم پکڑو. ان کے حسد کے فتنے سے محتاط رہو. ان کے ساتھ گھلنے ملنے سے بچو. ان کی ہم نشینی سے پرہیز کرو اور ان کے قریب ہونے سے بچو، کیونکہ ان کی بیماری لا علاج ہے، اس کا علاج بہت مشکل ہے اور ان کا یہ فتنہ خطرناک ہے. مسلمانوں، نعمتوں کو بیان کرنا نعمتوں کی شکر گزاری میں داخل ہے، لیکن اگر ایک مسلمان کو حاسدین کے بری نیت اور حاقدین کی نظر بد کا اندیشہ ہو تو نعمتوں کو چھپائے اور ان کو بیان نہ کرے. امام اصمعی رحمہ اللہ نے کہا، اگر حاسد سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے معاملات کو ان سے چھپا کے رکھیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس شخص سے حسد کیا جا رہا ہے ان کے لیے سب سے محفوظ طریقہ یہ ہے کہ اپنی نعمت کو حاسد سے چھپائے. یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کرے. جب یعقوب علیہ السلام کو علم ہوا کہ اللہ عز و جل یوسف علیہ السلام کو ایک عظیم مقام و مرتبہ پر فائز کرنے والا ہے اور نبوت اور رسالت کے لیے ان کا انتخاب کرنے والا ہے اور دونوں جہانوں میں شرف و فضیلت بخشنے والا ہے، تو انہیں اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے چھپانے کا حکم دیا. اس سے ڈرو کہ کہیں وہ حسد نہ کرنے لگ جائیں. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی سے حسد اور مکر و فریب کا خدشہ ہو تو اس کے سامنے نعمت کا اظہار نہ کیا جائے. مسلمانوں، اگر تم میں سے کسی کو کسی دوسرے کی حالت یا مال یا اولاد یا کوئی اور چیز پسند آ جائے تو وہ اللہ کو یاد کرے اور اس کے لیے برکت کی دعا کرے. جیسا کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم اپنے بھائی کو قتل کرنے سے گریز کیوں نہیں کرتے؟ جب تم نے انہیں دیکھا تھا اور وہ تمہیں پسند آئے تھے تو تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی تھی؟ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے. اور حدیث میں وارد لفظ تبریک کا معنی کسی انسان یا غیر انسان کے لیے برکت کی دعا کرنا ہے. کہا جاتا ہے برکت علیہ تبریکا، یعنی میں نے اس کو یہ دعا دی کہ اللہ تم پر، تمہارے لیے اور تم میں برکت دے، یعنی تم میں برکت ڈال دے، اسے ثابت رکھے، دوام بخشے، اس میں اضافہ کرے اور کئی گنا بڑھا دے. اور لفظ برکت میں لام کا صلہ اس لیے آتا ہے کیونکہ وہ برکت خالص اس کے لیے ہے، اور فی کا صلہ اس لیے آتا ہے کیونکہ اس کا نفاذ اس کے اندر ہو رہا ہے، اور علا کا صلہ اس لیے آتا ہے کہ برکت آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اس میں اس کے نزول اور فروانی کا معنی پایا جاتا ہے. اللہ تعالی حاسدین کے حسد، کینہ پروروں کے کینے، مکاروں اور عیاروں کے مکر و فریب اور ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور وہ ہم میں، ہمارے لیے اور ہمارے اوپر مسلسل پے در پے بے بہا اور دائمی برکتیں نازل فرمائے. راہ راست دکھانے والے، مخلوق کی سفارش کرنے والے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کثرت سے درود و سلام پڑھو، کیونکہ جو ان پر ایک بار درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اے اللہ، ہمارے نبی و سردار، رحمت و ثواب کی خوشخبری دینے والے، عذاب و عقاب سے ڈرانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، جو روز قیامت صاحب شفاعت ہوں گے، جن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اصحاب پر رحمت نازل فرما اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا. اے کریم، بہت زیادہ عطا کرنے والے، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. اے اللہ، ہمارے پیشوا خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اور نیکی و تقوی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تمام جہانوں کو پالنے والے، انہیں اور ان کے ولی عہد کو اسلام کی تقویت اور مسلمانوں کی اصلاح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہماری فوج اور ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما. اے تمام جہانوں کے پالنے والے، اے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا